عمران خان سے آج ان کی تینوں بہنوں اور وکلاء کی ان ایکسپیکٹڈلی کئی مہینوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے. جیل میں عمران خان کی سہولیات بھی بحال کر دی گئی ہیں. 2 کلومیٹر دور ہوتے تھے, آج 400-500 لوگ باہر جمع تھے اور اچھا خیر رونق ملا. انہوں نے اڈیالہ کے باہر لگایا ہوا تھا, نعرے شارے وہاں پہ لگتے رہے. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے, وہ ہے عمران خان صاحب کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت. پالیٹکس جب ہو رہی ہے تو وہ اڈیالہ جیل سے ہو رہی ہے یا اڈیالہ جیل کے گرد. مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں. مرزا صاحب تھوڑا سخت لہجہ استعمال کر لیتے ہیں. جو وہ الزام لگا رہے ہیں مسیحی برادری پہ, ان مسیحی برادری کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ایسا عقیدہ ہی کوئی نہیں. اگر مرزا صاحب کے اوپر جو لوگ ان کی اسلامی انفارمیشن پہ اور معلومات پہ بھروسہ کرتے ہیں, آپ ان لوگوں کو چیلنج کریں. اور وہ اسلام کے عالم ہیں, وہ مسیحیت کے عالم نہیں ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. عمران خان سے آج ان کی فیملی یعنی ان کی تینوں بہنوں اور وکلاء کی ان ایکسپیکٹڈلی کئی مہینوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جیل میں عمران خان کی سہولیات بھی بحال کر دی گئی ہیں. اور سوال اس وقت یہ اٹھ رہا ہے کہ اچانک یہ ملاقاتیں کیسے ہو گئیں, اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ جیل میں خان صاحب کو سہولیات میسر نہیں ہیں, یہ تمام سہولیات کیسے بحال ہو گئیں, اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے, اس پر ہم ڈیٹیل سے آج گفتگو کریں گے. جن کو 2 کلومیٹر دور روک لیا جاتا تھا, آج وہ جیل میں سب لوگ چلے گئے. اور خیر اس کے علاوہ انجینئر محمد علی مرزا کی جو ڈیٹینشن ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ان کو ایم پی او کے تحت جو ڈیٹین کیا گیا ہے وہ اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے ایڈمنسٹریشن کی. حبیب صاحب, سب سے پہلے یہی والی بات کہ 2 کلومیٹر دور ہوتے تھے, آج 400-500 لوگ باہر جمع تھے اور اچھا خیر رونق ملا. انہوں نے اڈیالہ کے باہر لگایا ہوا تھا, شاید کٹک کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے, نعرے شارے وہاں پہ لگتے رہے. اس کے بعد ایوری ون وینٹ ان, جن کا نام پی ٹی آئی نے دیا تھا, فیملی اینڈ دا لائرز. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہ اتنا دیکھیے, ایک تو آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے, وہ ہے عمران خان صاحب کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت. ہاں, جب وہاں سے انہیں ضمانت ملی ہے تو اس کے بعد بھی بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ آخر کیا کہیں سسٹم کے اندر ریکنسیلیشن کی کوئی کوشش ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد جیسے ہی ہم نے دیکھا تو باتیں یکا یک ہونا شروع ہو گئیں کہ جناب نہیں, کوئی معافی نہیں ملے گی, کوئی یہ نہیں ہوگا, کوئی وہ نہیں ہوگا. اچانک لوگ وہ میدان میں آگے کہ جناب سب غلط ہے, یہ تو مقدمے بھی چل رہے ہیں, سب کچھ مقدمے تو چل رہے ہیں بھائی, مقدموں سے کون منع کر رہا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ عدالت میں گئے ہیں اور اب تک عدالتوں میں یہ وہی سپریم کورٹ ہے جہاں سے بلا وجہ انتخابی نشان واپس لے لیا جاتا ہے, اور وہی سپریم کورٹ جو ہے وہاں پہ اب آپ کو ضمانت مل رہی ہے, یا عمران خان صاحب کو کم از کم دیگر ملزموں جیسا ایک ملزم سمجھا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے نا. ایبسلیوٹلی. اس کے بعد 21 اگست کو یہ ہوتا اور آج 26 اگست اور 26 اگست کو آج ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے. تو بڑی طویل ملاقات, اور بڑی طویل 3 گھنٹے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج چونکہ اندر ایک معاملہ بھی چل رہا تھا نا عدالت کا, جی توشہ خانہ کیس بھی چل رہا تھا, اور اس میں وہ جب چلے گئے تو ظاہر عدالت بھی چل رہی تھی, تو وہاں پہ ملاقات کا اس سے پہلے جی یہ ہوا. یہ ہے کہ جو قاسین مفتی جو وکیل ہیں عمران خان جی وہ دیر سے 4 گھنٹے لیٹ آئے آلموسٹ. تو اس سے پہلے یہ سیپریٹ ملاقات فیملی کے ساتھ اینڈ ود دی پارٹی لیڈرز بھی ہدایات دی ہیں خان صاحب. تو اب یہ ایک ملاقات کا ہو جانا, اس سے کم از کم یہ تو پتہ چلتا ہے, اگر آپ اس سے کوئی دوسری چیز اخذ نہ کریں, اور میرا نہیں خیال کرنی چاہیے. دیکھیے, کچھ دوست ہیں جو اس نظام کے جو اکابر ہیں ان کے بھی دوست ہیں, کچھ لوگ ہیں, وہ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ جناب کافی نہیں ہو گیا, اب بس کریں. مطلب آپ کتنا کرنا ہے, انٹرنیشنلائز بھی ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ. اور دیکھیے اس نظام کو اس نظام کے اندر بہت سارے لوگ ہیں نا جو اس حوالے سے تھوڑے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے کہاں تک جانا ہے اور کیوں جانا ہے, اس کے فوائد کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو کوششیں کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہیں. لیکن میں یہ خدا نخواستہ میری اس بات سے قطعاً یہ مطلب نہ لیا جائے کہ کہیں کوئی بات آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں یا کچھ بات ہو رہی ہے, ایسا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیے سسٹم کے اندر ایک سیلف کریکشن کا موڈ ہوتا ہے. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی سے مذاکرات کے نتیجے میں وجود میں آئے یا مذاکرات کے لیے وہ خود کو کریکٹ کرے, ایسا نہیں ہے. ایک تھوڑا سا اڑتی کچھ خبریں اس طرح کی ہے کہ جو کسی کا ڈیو رائٹ بنتا ہے وہ تو اسے دے دیا جائے نا. بھائی عمران خان جیل میں رہے, لیکن عمران خان سے جو ملاقاتیں ہیں
ان کو روکنے میں کیا چیز مانے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح عدالت ہے بھائی، ٹھیک ہے عدالتوں میں جو ہو رہا ہے مقدمے بن رہے ہیں، مقدمے تو بڑے بڑے مزے کا خیز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی مجھے آج اعظم سواتی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر 24، 25 اور 26 نومبر کا ایک مقدمہ بنا، مقدمے بنے 6، اور ان مقدموں میں یہ لکھا گیا ہے کہ اعظم سواتی ہمراہ نامعلوم افراد تقریباً 50 کس مسلح بڈنڈا، اور انہوں نے 6 انہوں نے پتہ نہیں تھانے توڑ دیے. اچھا اسلام آباد میں. جی اب وہ اٹک میں کہ پتہ نہیں اسلام آباد میں. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو اسلام آباد میں سوری، اب وہ جو FIR جس دن کی درج کی گئی ہے اور انہیں موقع پہ مسلح بڈنڈا ٹھیک ہے نا وہ دکھایا گیا ہے، اس دن وہ جیل میں تھے اٹک. اس طرح کی تو ابھی کئی مثالیں میں بھی دیکھ چکے ہیں. بھائی یہ FIR درج کرنے والے کو کم از کم کان تو پکڑانے چاہیے نا. 9 مئی کے جی 9 مئی کے کیسز میں بہت سارے لوگ سارے نامزد آپ کو ہیں کان پکڑے نظر آئیں جو گے پھر تو. ریاست کی ڈیٹینشن میں تھے. جی 9 مئی کو ان کو 9 اچھا مئی ویر کو صاحب، کچھ اہم ہدایات بھی خان صاحب نے دی ہیں. ایک تو یہ کہ PTI کو یہ کہا ہے کہ قومی اسمبلی کی تمام کمیٹیوں سے مستعفی ہو جائے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں خان صاحب اس طرح، اس سے کیا دیکھیے ہوگا؟ عظما جو یہ والے معاملات ہیں نا جو پاکستان کی پالیٹکس ہیں، یہ اس لیے اختیار کیے جاتے ہیں جب آپ کے اوپر جو یہ راستے اس وقت اختیار کیے جاتے ہیں جب آپ کے پاس دیگر راستے بند ہو جاتے ہیں. مثلاً اب دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ممبرز ہیں قومی اسمبلی کے وہ ختم کیے جا رہے ہیں. اب آپ ذرا حساب کہاں سے لگائیں گے؟ حساب لگائیں گے 19 یا غالباً 21 ممبر بننے تھے ان کے اسپیشل نشستوں، فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے. 2 یا 3 MNAs جو ہے وہ ریکاؤنٹنگ میں اڑا دیے، سینٹ کی سیٹس لے لی ان سے. ٹھیک ہے. نتیجے میں سینٹ کی سیٹس بھی گئیں. اچھا اس کے بعد آ جائیں، اس کے بعد اب جس طریقے سے یہ نااہلیاں ہو رہی ہیں، تو میں کوئی حساب لگا رہا تھا کہ کوئی 41 لوگ بنتے ہیں جن کو آپ نے پریکٹیکلی اسمبلی سے دور کر دیا. 21 وہ 19 یا 21 وہ اور باقی جو. اچھا اب آپ ذرا تصور کریں جب اتنے لوگوں کو آپ نے ان کی ممبرشپ تھریٹن کر دی ہے، اس کے بعد باقیوں کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے اسمبلی میں رہنے کا؟ ذرا خود غور کریں نا کہ بجائے اس کے کہ آپ کے اوپر ایک مقدمہ ہو، آپ کو کبھی یوں اور کبھی یوں کر کے آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے، یہ تو نیا طریقہ شروع ہو گیا نا. تو اس کے بعد ان کے پاس اسمبلی میں کیا طریقہ رہ جاتا ہے؟ اسمبلی میں پرائم منسٹر کے بعد سیکنڈ دا موسٹ ریسپیکٹڈ پوزیشن جو ہوتی ہے وہ قائد حزب اختلاف ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. قائد حزب اختلاف کو ایک ایسے مقدمے میں سزا دی جا رہی اور یعنی کئی بار سزائیں دی جا رہی ہیں. پاکستان کے قانون کا اس طرح جب مذاق اڑ رہا ہے اور پارلیمنٹ ہے نا قانون ساز ادارہ، اب اس میں کیا کریں گے جو لوگ بیٹھ کے، لوگ بھی تو پوچھیں گے نا، ان کا ووٹر بھی تو ان سے پوچھے گا کہ بھئی تم ووٹ لے کے وہاں گئے ہو تو تمہیں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا. یہ ایک دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سرگودا میں اللہ بخشے جاوید چیمہ صاحب ایک دفعہ MNA بن گئے، وہ اسلامی جمہوری اتحاد کے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس ایک ان کے وہ جہاں ان کا ڈیرا تھا، اس ڈیرے کے پاس ٹانگے کا پہیا ٹوٹ گیا کسی کے، وہ بندہ ان کے حلقے کا تھا. اور چیمہ صاحب وہاں پہ ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بندہ آیا، انہوں نے کہا جی السلام علیکم. السلام. انہوں نے کہا چیمہ صاحب وہ ٹانگے دا پہیا ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا اچھا. تے اب وہ چاہ رہا تھا کہ اس کی مدد کی جائے، تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا تو پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تسی انج کرو، سیٹ چھڈ کے نا پھر ایتھے ہی آ کے رہا کرو، تانوں یہ بھی نہیں پتا کہ کی لگنا جی. دیکھیں یہ MNAs اور MPAs کو سننی پڑتی ہیں باتیں. میں ایک دفعہ مردان میں ایک یونین کونسل کے ناظم کے پاس بیٹھا تھا ANP کا، اور میں نے لوگوں کو دیکھا جو آ کے انہیں کس طرح ان سے پوچھ رہے تھے. ہر بندہ اسے آ کے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں دن میں کم از کم 50 دفعہ یہ سنتا ہوں کہ پھر تمہارے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے، تم سیٹ چھوڑ کے یہیں ہمارے ساتھ آ جایا کرو. دیکھیے یہ ان کی پوزیشن ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹی سے بھی سوال ہوتا ہے کہ عدالت میں آپ کے MNA ہونے کو کوئی بھار دیا گیا؟
کیا دیا وہ تو نہیں ہے سر، لیکن بات یہ کہ یہ جب استعفے دیے تھے پنجاب اور کے پی کے اسمبلی سے آئین کے مطابق تھے، لیکن اس پہ بڑا غصہ ریاست کو اسٹیبلشمنٹ کو چڑھا کہ آپ اینٹی سسٹم ہیں، آپ سسٹم میں رہ کے نہیں چلنا بھائی چاہتے. اب غصہ کہیں تو ختم ہونا ہے نا. اب ہر بات کا جواب نہیں، غصہ اب تو وہ نہیں ہو آگے سکتا آگے نا. پھر یہی والا معاملہ ہے کہ آپ کمیٹی سے نکل جائیں. اب پھر بھائی اب غصے، اب جس آدمی نے غصے کسی کے غصے کی اتنی مار کھا لی ہو، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، تو بھائی اب یہ غصہ کوئی دلیل تو نہیں اچھا ہے نا. ایک طرف کمیٹیوں سے غصہ تو لمحاتی چیز ہوتا ہے. کمیٹیوں سے تو مستعفی ہونے کا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف نئے اپوزیشن لیڈر کے لیے نام بھی بتا رہے ہیں. نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نا، دیکھیں جب آپ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں تو یہ پروگریشن ہے نا. آپ کا مطلب ہے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا، وہ فیصلہ ویسے پارٹی میں ہونا ہے، لیکن اس کے بعد خان صاحب کے پاس وہ کل یا پرسوں دوبارہ جاتے ہیں تو وہ فائنل فیصلہ ہوگا. لیکن آرگیومنٹ اس میں عمران خان کا بھی یہ ہے کہ لیجیٹمائز نہیں کرنا ہم نے الیکشنز کو، ان میں حصہ لے کے ادھر سے کمیٹی سے نکل جائیں باقی، اور پھر اس کے ساتھ کیا خبر بنے گی اور انٹرنیشنلائز ہوگا معاملہ، اور اس اسمبلی کی کیا وقت ہے اور کیا اہمیت ہے، یہ ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے. دیکھیے ایک جو پولیٹیکل موو ہوتی ہے نا، اس کے کئی راستے ہوتے ہیں. وہ ایک پولیٹیکل موو کی جاتی ہے تو اس سے کئی راستے نکلتے ہیں نا. کیونکہ اب تک پاکستان کی حکومت جو ہے، جو پولیٹیکل سائیڈ ہے، وہ تو کوئی ایک موو نہیں کر سکی پولیٹیکل. ہاں ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ تو چل ہی پی ٹی آئی کی مووز پہ رہی ہے، اڈیالہ سے ہی چل رہی ہے، غلط یا صحیح اب آپ اس کو چھوڑ دیں. پاکستان کے اندر جو پالیٹکس ہے وہ تو عمران خان کر رہے ہیں، باقی کون کر رہا ہے؟ آپ کوئی کاؤنٹر نیریٹو لا سکے عمران خان کے بارے میں؟ نہیں. آپ ان سے بہتر پرفارم کر سکے ہیں؟ نہیں. آپ نے کوئی معاشی طور پہ بڑی تیر مار لی ہے؟ نہیں. اچھا آپ کی تقریر شروع عمران خان سے ہوتی ہے، ختم عمران خان پہ ہوتی ہے. جس دن آپ عمران خان کا نام نہ لیں آپ کو کوئی ٹی وی پہ نہیں بٹھاتا. آپ کے پاس ہے کیا؟ اچھا آپ کے پاس ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اب وہ تو پالیٹکس تو ہوئی عمران خان کی رہی ہے نا. تو بھائی جب عمران خان نے ایک پولیٹیکل موو وہی چل رہا ہے. اچھا مجھے بھی کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ یار یہ باقی پاگل ہے، یہ کیوں نہیں پالیٹکس کر رہے؟ حالانکہ حکومت سب سے بڑی پولیٹیشین ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل فیصلے عمران خان کا. پالیٹکس بھی تب ہوتی ہے نا سب جب لیجیٹمیسی بھی ہو پاس. تو لہٰذا اب ان کے لیے اب پریشانی. اب آپ دیکھیے اس کے فوراً بعد کیا ہوا، طلال چودھری صاحب آئے نا. ہاں اور بڑے غصے میں آئے ہیں. جی تکلیف ہو رہی ہے نا کہ سسٹم کی جو رہی صحیح لیجیٹمیسی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. وہ تو 9 مئی پہ اور جو گرفتاری ہیں ان کو بھی جسٹیفائی کرنے بیٹھ گئے ہیں، جیسے وہ کوئی وکیل بھی ہیں اور ساتھ وہ وزیر قانون بھی ہیں، اور ہیں وہ اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر محسن نقوی کے صاحب کے انڈر ہے. تو اچھا یہ جو فیصلہ حبیب صاحب، اگر عمر ایوب صاحب کا کورٹ سے کسی قسم کا پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملتا ہے، جس کے چانسز ابھی تو کم ہی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک طرف آپ کے راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ میں قائد حزب اختلاف، اور یہاں پہ محمود خان اچکزئی. پی ٹی آئی سے کوئی بندہ کیوں عمران خان صاحب کو نئی عہدوں کے لیے فٹ لگ رہا؟ دیکھیے یہ اب پی ٹی آئی کے جو بعض لوگ ہیں نا پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ ایکچولی پوری اس سے آگاہ نہیں ہوتے تاریخ سے اور جدوجہد سے. جب محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک وہ جی ڈی اے وہ گرینڈ نہیں ایک اور ان کے اتحاد کا نام تھا، اور اس کا سربراہ جو تھا نا انہوں نے طاہر القادری صاحب کو بنایا تھا. اچھا جی، حالانکہ طاہر القادری صاحب کی کوئی اس وقت کوئی سیٹ بھی نہیں تھی. یہ تو ہم ایک پارلیمنٹری عہدے کی بات. اچھا اب جو دیکھیے یہی پوزیشنز ہوتی ہیں نا. اسی طرح اب آپ ذرا آگے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یعنی جو لوگ ہیں جو سختی میں ساتھ چلتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی پوزیشن دیتے ہیں نا آپ. بھائی اس کا آپ نے اعتراف بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. صحیح. تو لہٰذا وہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے اس سے کہ وہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں وہ راستہ بھی تو کھول سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا، کھول سکتے ہیں. راجہ صاحب بھی تو راستہ کھول. راجہ صاحب بڑا سخت بولتے ہیں، راجہ صاحب بڑا اس کے عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی لائلٹی کے ساتھ. اور دوسری بات یہ راجہ صاحب تو جتنا سخت بولتے ہیں راستہ مزید بند بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو گرفتار کرنا بھی ذرا تھوڑا سا ایک بات ہوگی. ہاں یہی بات آپ نے پہلے بھی کی تھی کہ اگر پی ٹی آئی سے کسی اور کو بنا دیں گے تو وہ مزید گرفتاریاں ہو جائیں گی، پھر مزید نااہلیاں ہو جائیں گی، مزید سزائیں ہو جائیں گی، تو پھر کس کو بنائیں گے؟ تو پہلے ہی کوئی ایسا انتخاب کر لیا جائے جہاں ہاتھ ڈالنا تھوڑا مشکل ہو. اور خود جو پی ٹی آئی کے چند ایک دو لوگوں کو چھوڑ کے آپ
ذرا دیکھیے میری تو بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ تو انہیں تو اس بات پہ اعتراض تو ہے, لیکن وہ ایک نے مجھے بڑا خود بھی ڈر رہے ہیں, بڑی اچھی بات کی, ایک دوست نے, انہوں نے کہا دیکھیں حبیب بھائی اعتراض ہم سب کو ہے لیکن ہم میں سے کوئی بننا نہیں چاہتا. صحیح ہے. اچھا راجہ صاحب کی تو حبیب صاحب آپ جانتے ہیں ایک بڑی جی طاقتور شخصیت کے ساتھ ان کی بڑی بحث گرما گرمی, اور وہ کوئی اتنا اچھا ریلیشن شپ بھی کوئی بات نہیں ہوتی, اس میں کیا ہوتا تو وہ ایک میسج تو ہے نا وہ بھی. جی تو دیکھیے ایک میسج جو انہوں نے جیل سے خان صاحب نے بھی آج علیمہ خان صاحبہ کے تھرو جو بڑا بشرا بی بی کے حوالے سے بڑا سخت میسج تھا وہ بھی. اچھا بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ میرا میسج وہاں تک پہنچا دیں. اب ہم تو نہیں لے سکتے, میں تو راجہ صاحب کی سیاست سے لڑائی کی بات کر رہا تھا. نہیں آپ تو کہیں اور کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں بھی وہ سخت والی بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن نام ہم بھی نہیں لے سکتے. پھر نہیں وہ آج وہاں پہ ایک اور بڑا مزیدار سین ہوا, جو رپورٹرز وہاں پہ موجود تھے جیل میں, انہوں نے کہا کہ جہاں پہ عدالت لگتی ہے نا اس کے ساتھ ایک لان ہے, تو یوزلی وہ کیونکہ سماعت کے لیے وہاں پہ اکٹھے تھے, تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کا باغ میں ٹہلتے رہے کافی دیر پر. میرا خیال ہے کہ اب اس بات کو تو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ عمران خان تو جیل میں نہیں رہ رہے, وہ تو کسی لان میں رہ رہے ہیں, ہے نا. اب تو یہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا, سماعت کے دوران مطلب اب یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی رعایت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. نہیں لیکن سر یہ سر بات یہ ہے کہ اس وقت میں اسی بنیادی نقطے پہ آتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پالیٹکس کہاں ہو رہی ہے. جب بھی آپ انالیسس کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے, تو پالیٹکس جب ہو رہی ہے تو وہ اڈیالہ جیل سے ہو رہی ہے یا اڈیالہ جیل کے گرد گھوم رہی ہے. باقی پاکستان میں کسی جگہ کوئی پالیٹکس نہیں ہو رہی, باقی جگہ صرف آپ یوں کیجئے کہ بس دل ہی دل میں دعائیں ہو رہی ہیں. کبھی سوچتا کوئی ویسے وہ دور بھی کیا تھا, حکومت میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں وہ دور بھی کیا تھا, وہ دور بھی کیا تھا. اچھا خالی ہوا میں تلوار چلاتے نظر آ رہے ہیں. میں تو اس دن سعد رفیق صاحب کی گفتگو پہ حیران رہ گیا, جو 129 پہ وہ جو گفتگو کرے, اور بھائی آپ جیسے الیکشن لڑ رہے ہو, خواجہ صاحب آپ کو بھی پتہ ہے. خواجہ صاحب سے زیادہ اچھا صرف 129 کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ حماد اظہر از این ایکسیپشن, ان کی فیملی کو ٹکٹ مل سکتا ہے. نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیٹ خاندانی سیٹ نہیں, وہ سیٹ ایکچولی اس وجہ سے نہیں گئی نا. ہاں وہ تو حماد اظہر صاحب کی وفات کے اس پہ بھی وہ حماد اظہر صاحب کا ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ میاں اظہر صاحب کے بھانجے کو انہوں نے. نہیں لیکن اوور آل جو باقی سیٹس ہیں نا ضمنی الیکشنز میں, اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ انہیں کنٹیسٹ کرنا ہے تو ان میں کہا کسی خاندان میں کسی کو نہیں. ویسے ابتدائی طور پہ پی ٹی آئی والوں کا خیال تھا کہ ان کے خاندان کو دی جائے, اچھا, یا ان کی مرضی سے دی جائے, جو نااہل ہوئے ہیں. جی نااہل ہوئے, وہ یہ تھا کہ انہی کے خاندانوں کو یا انہی کی مرضی سے کسی اور کو دی جائے, اور میرا خیال ہے مناسب سیاسی راستہ بھی ہے. اچھا ابھی صاحب ایک اور چیز, ایک اور جو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی وہ یہ کہ جب بھی اس طرح کی رعایتیں ملتی ہیں تو اب پتہ نہیں یہ رعایت واقعی وہاں سے ملی ہے یا کہیں اور سے ملی ہے, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی سائڈ سے کچھ سختیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ. یہ تو پریکٹس ہے اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. کیا آج یا کل یا پرسوں کیا سختیاں ہو سکتی ہیں؟ اصول تو یہی بتا رہا ہے. اچھا, جو ماضی کا تجربہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جس دن ایک طرف چیز نارمل ہوتی ہے اس دن پنجاب کی گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہے جس سے دراڑ بڑھے, جس سے کوئی سخت بات نکلے کسی کے منہ سے, تو وہ تو ظاہر ہے ہوتا ہے. لیکن اگر چند دن نہیں ہوتا تو پھر یہ حیرت کی بات ہے, پھر یہ سوچنے کی بات ہے. ویسے اب تو امید ہے کہ جلدی ہو جائے گا, دورہ جاپان میں مکمل ہو چکا ہے تو. اچھا جی آپ کی استری آ گئی. بھائی آپ کو میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی. اچھا ٹھیک ہے, نہیں ویسے قرارداد جمع ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں تحسین پہ, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کامیاب دورے پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش. چلے چھوڑے اس کو, ہم مرزا صاحب کی بات کر لیتے ہیں اکبر حبیب صاحب. سر ان کو جو ڈیٹین کیا گیا ہے MPO3 کے انڈر, اور جو ان کا ایک کلپ ہے جس کی وجہ سے وہ جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے, مرزا صاحب تھوڑا سخت لہجہ استعمال کر لیتے ہیں لیکن مور آفن دین ناٹ ہی از ویری لاجیکل. اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی, اور یہ یہاں مجھے لگتا ہے رائٹلی سو, جو وہ الزام لگا رہے ہیں مسیحی برادری پہ, ان مسیحی برادری کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ایسا عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے. اور آپ پاکستان میں حالات کے ہیں مرزا صاحب کو نہیں پتا, بلاسفمی لاز کے حوالے سے مائنورٹیز کے پر جو جتنا متشدد ہو جاتا ہوتا ہے معاملہ,
آپ لٹرلی ان کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. دیٹ دے تھنک کہ نعوذ باللہ, میں وہ ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا وہ بات جو مرزا صاحب نے کی. دیکھیے دنیا بھر میں اس طرح کے قوانین ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہیں, لیکن میں آپ کو اس حوالے سے عرض کر دوں کہ مرزا صاحب کی انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. مرزا صاحب نے جو کہا ہے ان سے کسی نے یہ تو نہیں ثبوت تو نہیں طلب کیا نا. اچھا, اب آپ نے اگر ان کے پاس ہو سکتا ہے اس کا کوئی ثبوت ہو کسی ایک آدھی کتاب میں, لیکن پاکستان کا جو ماحول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مذہبی عقائد اور خیالات ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر آپ ظاہر ہے دوسرے کے درمیان فرق رہتا ہے. اب جہاں تک ان کا ہے معاملہ مرزا صاحب ایک ذمہ داری سے بات کرنے والے آدمی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مذہبی عقائد کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے منافرت تو ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں, دنیا کا ہر مذہب یہی کہتا ہے. اچھا, اس بات میں انہوں نے پھیلانے کی ایسی کوئی کوشش نہیں کی, ایسی بات کرنے کی پھیلانے کی لیکن کوشش نہیں کی, لیکن پھیل گئی. چلیے پھیل گئی. لیکن مرزا صاحب سے یہ بات کسی نے پوچھی اور مرزا صاحب کو جہاں تک میں جانتا ہوں مرزا صاحب کی غلطی کی نشاندہی کی جائے اس معاملے میں, وہ فوراً اس کی نہ صرف معافی کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, بلکہ علل اعلان کرتے ہیں. اب ایک معاملہ جو خالصتاً علمی سطح کا ہے اور آپ مرزا صاحب جیسے آدمی پہ آپ یہ کہیں کہ خدا نخواستہ یہ کسی گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں, اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب کے اوپر جو لوگ ان کی اسلامی انفارمیشن پہ اور معلومات پہ بھروسہ کرتے ہیں, آپ ان لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے, اور وہ اسلام کے عالم ہیں, وہ مسیحیت کے عالم نہیں ہیں. اسلام میں اگرچہ وہ روایتی عالم نہیں ہیں, لیکن اسلامی معلومات ان کے پاس کافی ہیں اور یہ استعداد انہوں نے ذاتی طور پر پیدا کی ہے. تو ان کے اوپر ایک مسیحیت کے حوالے سے آپ فتویٰ لگانے کی یا قانونی کارروائی کی کوشش کر رہے ہیں. آپ خود سوچیں, ہمارے مسلمان علماء جو لگانے والے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ اسٹیٹ کا ریسپانس اس طرح کی چیزوں. دوسری بات ہے کہ ایک منٹ, یہ جو پاکستان کے اندر یہ جو طرز عمل پیدا ہوا ہے نا کہ ہر بات پہ فتویٰ, ہر بات پہ کفر, ہر بات پہ یہ, ہر بات پہ وہ, یہ سارے کے سارے جو عذاب ہیں یہ ہم پہ جنرل ضیاء الحق نے اتارے ہوئے ہیں, پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے. ہم اس دور میں بڑے ہو رہے تھے, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوسروں کو کیسے برداشت کرتے تھے. ہمارے گاؤں کے مسیحی, ہمارے ساتھ کے رہنے والے شیعہ, سنی, دیگر خیالات کے مکاتب فکر کے لوگ, کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی نے ہمارے ساتھ کہ چونکہ ہم سنی المذہب ہیں تو شیعہ المذہب ہم سے سوچے کہ یہ ہم مجھ سے الگ ہیں. ہماری آپس میں رشتہ داریاں, دوستیاں, دشمن, بچوں کے ہی آپس میں سب کچھ ہے, ابھی بھی ہیں. اچھا, اور ابھی بھی ہیں. یہ کیا طریقہ اختیار کر لیا ہے ہمارے اندر ہمارے علماء نے بھی, کہ جن کی ذمہ داری ہے اس کو روکنا, اور وہ روک نہیں رہے. علماء تو سر سہیل بڑھاج صاحب کے حمایت. اس کے بعد آپ دیکھیے, جہاں تک میں اس بات کو لیکن یہ نازک مسئلہ ہے. دیکھیے, یہ بالکل فتویٰ نہیں ہونا چاہیے, اور اس طرح کی ڈیٹینشنز یہ تو خیر ہے, اور کولونیل لا ہے. ایک سیکنڈ, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک نازک مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ مائنورٹی جس کی ہم آپ بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے مسیحیوں کے ساتھ, بالکل وہ غلط ہے. یہ یہاں پہ وہ خطرے میں ڈل جاتا ہے نا معاملہ, آپ اس طرح کی بات کریں. دیکھیں, لیکن اس کا یہ مطلب کہاں پہ ہے کہ آپ بات کرنے سے روکتے, آپ گفتگو بھی نہ ہو. آئی تھنک ان کا رسپانس آنا چاہیے, اور ہمارے کلیئرٹی. اور دوسری بات, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عرض کروں, میں بطور مسلمان آپ کو عرض کر رہا ہوں, اور میں آپ کو پتا ہے کہ میں محمد علی مرزا کا ناقد ہوں, اور ہمارے درمیان کچھ تعلقات میں تلخی بھی رہی, لیکن میں پورے آپ کو حق الیقین سے عرض کرتا ہوں,
اینول یقین سے کم از کم کہ میں نے مرزا صاحب میں کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو خلاف شرع، یہ ٹھیک بات، جو خلاف اسلام. یہ ٹھیک ہے. اسلامی شاعر کا احترام کرتے ہوئے میں نے ہمیشہ مرزا صاحب کو دیکھا. نماز کے وقت پہ وہ نماز کی طرف تقریباً لپکنے کی کوشش کرتے ہیں. آج جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے وہ مؤدب ہو کے بیٹھتے ہیں. اب ایسے آدمی سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ کوئی چیز از خود یا جان بوجھ کے ایسی کرے گا، یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے جو کچھ بھی ہے، یہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں یہ جو علماء نے سفارتکاریاں شروع کر دی ہیں، یہ سفارتیں اٹھا کے کبھی اس ڈی سی کے پاس، کبھی اس ڈی پی او کے پاس، کبھی آپ کیمپین چلا رہے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیے یہ جو مذہبی قوانین پہ آپ نے جو کچھ کام شروع کر رکھا ہے نا، جس طریقے سے یہ لوگ ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم آپس میں پھنساتے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو. Having said that, sir, he should have been more responsible in his... He should have been more cautious. Responsible he is. ٹھیک. انہیں زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ انہیں پتا ہو کہ اس ملک کے ساتھ ہم نے جو ظلم کیے ہیں، اس میں ہم نے ڈاکٹر سرفراز نعیمی، یہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق تھا، راغب نعیمی کے صاحب کے والد صاحب، مفتی نظام الدین شاہ مزئی، اور اس طرح کے لوگوں کو، علامہ احسان الہی ظہیر، شیعہ علماء کی ایک لمبی قطار ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ ماحول پنپتے دیکھا ہے کہ جب ایک دوسرے کے، جب یہ قتل وتل کی کہانی چلنا شروع ہوئی اور آج تک وہ رکی نہیں رہی. ہاں ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو ریاست کو اب جو چاہیے یہ کہ ریاست کو اپنے اس شخص کو حراست میں لینے کی بجائے اس کی حفاظت پر توجہ دینی چاہیے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کو بات تو کرنے دیں خدا کے لیے. یہ بالکل ٹھیک بات. ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے مرزا صاحب پہ، اسی وجہ سے عدم برداشت بس کر دینا. کہاں تک جانا ہے آپ نے؟ تھینکس فار واچنگ اس. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.